شام کا وقت تھا۔ خالد اپنا سامان سمیٹ رہا تھا کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے اور ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا دکان جلدی بند کر لوں تاکہ زیادہ بارش سے پہلے ہی گھر پہنچ جاؤں۔ وہ سارے برتن سمیٹ چکا تھا تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بھوکا ہے۔ شکل سے بہت ہی معصوم تھا۔ اس نے صاف کہا کہ انکل آپ کیا مجھے کچھ کھلا سکتے ہیں؟ خالد نے اسے نرمی سے دیکھا اور پھر پوچھا بیٹا کیا کھانا چاہو گے، گرم گرم سموسے یا چنے کا پلاؤ؟ اس نے پلیٹ میں ایک چنے کا پلاؤ ڈالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ بچہ ہچکچانے لگا۔ بچے نے کہا کہ آپ مجھ سے اس کے پیسے بھی لیں گے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد خالد کا دل اور نرم ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس بچے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم جتنا چاہو کھا سکتے ہو، یہاں تم سے کوئی بھی پیسے نہیں لے گا۔ بچے کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا جو کہ اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ خالد کو تجسس ہوا کہ اتنے پرانے شاپر میں آخر کیا ہے۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک تصویر تھی جو کہ ایک خوبصورت خاتون کی تھی، صاف ستھرے کپڑے، دلکش مسکراہٹ اور ایک گود میں بیٹھا ہوا معصوم سا بچہ۔ خالد یہ دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے کہا یہ عورت تو کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے، اس بچے کی ایسی حالت کیوں ہے؟ اس نے بچے سے پوچھا بیٹا یہ تصویر کس کی ہے؟ سموسا کھاتے کھاتے بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا یہ میری امی ہیں، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، نانا نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی۔ جب بھی میں امی کے لیے پریشان ہوتا ہوں تو یہ تصویر لے کر نکل پڑتا ہوں کہ شاید کہیں میری امی مجھے نظر آ جائیں۔ خالد کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا۔ بچے نے کھانا کھا لیا اور پھر وہ وہاں سے نکلنے لگا۔ جاتے ہوئے وہ ریڑھی پر اپنا لفافہ بھول گیا تھا۔ خالد نے پیچھے سے آواز بھی دی لیکن وہ بچہ بہت تیزی سے نکل گیا۔ خالد نے وہ لفافہ اپنے تھیلے میں ڈالا اور گھر کو چلا گیا۔ گھر جا کے وہ لفافہ اس نے اپنی امی کو تھمایا۔ امی نے جب لفافہ کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک خوبصورت عورت کی تصویر تھی۔ خالد نے ساری حقیقت بتائی۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، کیونکہ امی نے مختلف گھروں میں کام کر رکھا تھا اور ان کی کافی عورتوں سے پہچان تھی۔ انہوں نے کہا شکل جانی پہچانی ہے، تم یہ تصویر مجھے دے دو، میں کل کام پر جاؤں گی تو پتہ کروں گی۔ اگلے دن سارے اپنے اپنے کاموں کے لیے تیار ہو گئے۔ خالد اپنی ریڑھی پر چلا گیا اور اس کی امی اپنے کام پر چلی گئیں۔ کام کے دوران بھی وہ سارا دن یہی سوچتی رہیں کہ میں نے اس عورت کو کہاں دیکھا ہے۔ پھر انہیں یاد آیا وہ جس دربار میں جاتی ہیں وہاں پر اس عورت کو دیکھا ہے۔ کام سے جلدی فارغ ہو کر امی وہیں چلی گئیں۔ امی جب دربار پہ گئیں تو اس لڑکی کو نہ پایا۔ امی ادھر ادھر ڈھونڈتی رہیں لیکن بچے کی ماں کہیں نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر امی نے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے سے آ رہی ہے۔ امی نے اس کا حال حوال پوچھا اور کہا چلو آج تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک جگہ لے جاتی ہوں۔ ادھر خالد جو اپنی دکان پر تھا اس کی ریڑھی کے آگے آ کر ایک بڑی سی گاڑی رکی۔ وہ سمجھا شاید کوئی گاہک ہے مگر ایک بزرگ آدمی تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کل ایک بچہ تمہارے پاس سے سموسے اور چاول کھا کر گیا ہے، میں اس کا نانا ہوں۔ خالد بہت حیران تھا کہ بچے کی حالت تو اتنی خراب تھی لیکن نانا اتنی بڑی گاڑی پر آئے ہیں۔ بزرگ آدمی نے کہا خالد مجھے وہ تصویر دے دیں جو کل بچہ آپ کے پاس بھول گیا ہے۔ خالد نے انہیں بتایا کہ میری امی وہ لے گئی ہیں، انہوں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں آج اس کا پتہ کروں گی۔ بزرگ آدمی اور خالد ابھی باتیں ہی کر رہے تھے تو پیچھے سے امی آ رہی تھی۔ امی کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کا حلیہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ جب بزرگ نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ رونے لگے۔ دراصل وہ ان کی بیٹی ہی تھی۔ بیٹی کی حقیقت یہ تھی کہ کالج میں اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا تھا۔ لڑکا اچھا کھاتے پیتے گھر کا تھا اور ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھتا تھا۔ شادی کے بعد وہ الگ رہنے لگے تھے۔ ماں باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ جب میرا نواسا پیدا ہوا تو یہ دونوں بہت خوش تھے۔ مٹھائی دینے یہ ہمارے گھر ہی آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری بیٹی کے شوہر کو بہت چوٹیں لگیں اور وہ وہیں پر دم توڑ گیا، جس کے بعد میں اپنی بیٹی اور نواسے کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ نہ جانے کون سی بری گھڑی تھی جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد میری بیٹی کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی اور اکثر گھر سے نکل کر اس کو ڈھونڈنے لگتی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے نکلی اور واپس نہ آئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ خالد اور اس کی ماں کو ساری حقیقت پتہ لگ گئی تھی اور وہ اس بات پر بہت زیادہ غمگین تھے۔ خالد کی ماں نے لڑکی کو بزرگ کے حوالے کیا۔ بزرگ نے اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کو لے گئے۔
جاتے جاتے بزرگ نے خالد کو کہا، کل میں تمہارے گھر آؤں گا اور وہاں آ کے تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ ابھی میری بیٹی کی حالت خراب ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ اگلے دن وہ خالد کے گھر آئے اور خالد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ خالد کا گھر بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ ایک کچی آبادی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے خالد کو کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، تم میرے گھر پہ کام کرو۔ کام کچھ نہیں ہے، بس میری بیٹی کی اور نواسے کی رکھوالی کرنی ہے۔ جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کا علاج چل رہا ہے تو میں اب کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اتنی تگودو بھی مجھ سے نہیں ہوگی۔ جتنے پیسے تم اس ریڑھی سے کماتے ہو میں اس سے تمہیں 2 گنا دوں گا۔ خالد نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر ان کے حالات دیکھ کر مان گیا۔ خالد کو یہ نوکری بہت پسند آئی تھی۔ اس نے بھی اس بچے اور لڑکی کا کام سنبھال لیا۔ اب لڑکی کی حالت میں دن بدن سدھار آ رہا تھا۔ اس کا ڈاکٹری علاج گھر پر ہی چل رہا تھا۔ 2 مہینے بعد بچے کی ماں کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے خالد کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہتا، تم سے بہتر ایماندار اور خود اعتماد لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح ہمیشہ میری بیٹی کا خیال رکھو اور میرے نواسے کو وہ پیار دو جس کا وہ حق رکھتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ خالد نے کہا، میں تو ایک ریڑھی والا ہوں۔ جس پر بزرگ مسکرائے اور کہتے کہ انسان کی پہچان پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی رضامندی بھی لی۔ چند ہفتوں بعد بڑی سادگی سے خالد کا نکاح زینب کے ساتھ ہو گیا۔ خالد اس بچے کے ساتھ بہت خوش ہے اور زینب بھی اپنے بیٹے کو پہچاننے لگی ہے۔ وہ دونوں ساتھ میں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ خالد زینب کا بہت خیال رکھتا ہے اور زینب کا علاج ابھی بھی چل رہا ہے۔ خالد کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ عمل کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کسی کا سہارا بن جانا بعض اوقات بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح کوئی بھوکا بچہ آپ کے سامنے آ جائے تو کیا آپ اپنی پلیٹ اس کے آگے بڑھائیں گے؟ یہ چند پیسے بچانے کی وجہ سے اس کو ٹال دیں گے؟ اپنے دل سے پوچھیں اور کمنٹ کریں۔ میرا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی سی کہانی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔